دوستو السلام علیکم، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں احمد خان چینڈیو اور میں آپ کو ایک کہانی بتانے والا ہوں۔ تو آئیے کہانی کا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اقرار الرحمن کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں ایک سوداگر رہتا تھا اور بڑا مالدار بھی تھا۔ وہ مختلف جانوروں کی بولیاں بھی اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس دن اس نے اپنے مویشی خانے میں گدھے اور بیل کو آپس میں باتیں کرتے سنا۔ بیل گدھے سے کہہ رہا تھا کہ تم خوش قسمت ہو، جبکہ میں سارا دن ہل چلاتا ہوں اور تم مزے سے رہتے ہو۔ گدھے نے کہا، میرا کہنا مانو تو تم بھی آرام پاؤ گے، کل کام کے وقت بیمار پڑ جانا، مالک تم سے کام نہیں لے گا۔ بیل نے خوش ہو کر تجویز پر پورا عمل کرنے کا یقین دلایا۔ سوداگر نے اس کی باتیں سن لی مگر خاموش رہا۔ اگلے دن جب ملازم نے بیل کے بیمار ہونے کی اطلاع دی تو سوداگر مسکرا دیا اور کہا کہ گدھے کو لے جاؤ۔ نوکر گدھے کو لے کر شام تک کام لیا۔ رات کو جب گدھا آیا تو بیل نے شکریہ ادا کیا، تمہاری تجویز خوب رہی اور مجھے آرام کرنے کا موقع مل گیا۔ گدھا رات بھر مشقت سے چور چور تھا، اس وقت تو خاموش رہا لیکن جی میں سوچتا رہا، اچھی نصیحت کی کہ خود مصیبت میں پھنس گیا۔ اگلے روز صبح سوداگر پھر مویشی خانے پہنچا تاکہ گدھے اور بیل کا معاملہ دیکھے۔ آج اتفاقاً اس کی بیوی بھی ساتھ تھی۔ اس وقت گدھا بیل سے پوچھ رہا تھا کہ آج کیا کرو گے؟ بیل نے کہا، آج بھی میں بیمار ہوں۔ گدھے نے کہا، نہیں، ایسا غضب نہ کرنا، مالک کہہ رہا تھا کہ اگر بیل تندرست نہ ہو تو اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آج کام پہ جاؤ ورنہ جان کو خطرہ ہے۔ سوداگر یہ سن کر ہنس پڑا۔ اس کی بیوی نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کیوں ہنس رہے ہو؟ سوداگر نے کہا، مجھے گدھے اور بیل کی باتوں پر ہنسی آ گئی۔ بیوی نے دریافت کیا کہ ان میں کیا گفتگو ہوئی۔ سوداگر نے کہا، یہ راز ہے، اگر ظاہر کر دیا تو میری جان کو خطرہ ہے۔ بیوی اصرار کرنے لگی کہ تم بہانے بناتے ہو اور نہ درست بات نہیں بتاتے تو میں اپنے آپ کو قتل کر لوں گی۔ سوداگر نے اس سے بہت سمجھایا چاہا لیکن وہ اپنی ضد پر اڑی رہی اور ساتھ ہی اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ سوداگر پریشان ہو گیا کہ اگر بتاتا ہوں تو میری زندگی پر خوف آتا ہے، اگر نہیں بتاتا تو یہ جان کھو دیتی ہے۔ اس فکر میں کھڑا تھا کہ کتے نے مرغ سے کہا، تو آج بھی مرغیوں کو ڈانٹ رہا ہے؟ مرغ بولا، کیوں، آج کیا بات ہے؟ کتے نے کہا، آج ہمارے مالک سے اپنے راز دریافت کرنے پر اصرار کر رہی ہے، اگر بتا دیا تو مالک کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ مالک نے نہ بتائی تو مالکہ جان لینے کے لیے تیار ہے۔ مرغ نے کہا، مالک بے وقوف ہے جو ایک بیوی کو قابو نہیں کر سکتا۔ مجھے دیکھو، میں نے 50 مرغیوں کو سنبھال کر رکھا ہے، اگر میری مرضی کے مطابق کے خلاف ذرا بھی کام کریں تو مار مار کر سیدھا کر دوں۔ یہ سن کر مالک نے ہنٹر اٹھایا اور بیوی کو مارنا شروع کر دیا۔ عورت ڈر گئی اور سوداگر کے قدموں میں گر گر کے معافی مانگی کہ تمہاری مرضی کے خلاف آئندہ کوئی کام نہیں کروں گی اور کبھی ضد نہیں کروں گی۔ دوستو، اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ